اصال ثواب اہتمام سے کیا کرو. کہتے ہیں نا اصال ثواب، وہ آپ اصال ثواب کرتے ہیں، وہ اصال فیض کرتے ہیں. یہاں سے اصال ثواب ہوتا ہے اور وہاں سے اصال فیض ہوتا ہے. یہاں سے کیا ہوگا؟ اصال ثواب ہوگا اور وہاں سے کیا ہوگا؟ اصال فیض ہوگا. ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بالکل امی تھے، ان کو کچھ نہیں آتا جاتا تھا، قاعدہ بھی نہیں پڑھا سکتے تھے. لیکن بڑے بڑے فقہا بسا اوقات یہ جاننے کے لیے کہ اس مسئلے میں امام صاحب کی، حضرت بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے مبارک کیا ہے، تو ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. تو وہ تھوڑی دیر سوچتے، وہ کہتے بھائی مجھے تو کچھ پتہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے. تو وہ آگے کتابوں میں دیکھتے تو اس کے مطابق ہوتے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کو دولت کیسے حاصل ہوئی؟ کہا کہ جب سے میں نے شعور پکڑا ہے، میں ہر روز سورہ یاسین شریف پڑھ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اصال ثواب کرتا ہوں. 50 سال ہو گئے ہیں تقریباً. تو اب جب تم مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہو، اب چونکہ وہ مراقبے اور ان ذکر اذکار کی لائن میں بہت آگے چلے گئے تھے، تو کہا کہ اسی وقت امام صاحب کی روح مبارکہ آ جاتی ہے اور وہ مجھے مسئلہ بتا کے چلی جاتی ہے، میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں. تو میں کیا کہا میں نے کہ تم یہاں سے اصال ثواب کرتے ہو، وہ وہاں سے اصال فیض کرتے ہیں. تم مسلسل کرو گے اصال ثواب، وہ مسلسل کریں گے اصال فیض. تم جتنا زیادہ کرو گے اصال ثواب، وہ اتنا زیادہ کریں گے اصال فیض. جتنے بڑے آدمی کو اصال ثواب کرو گے، اس تک پہنچنے میں اتنی دیر لگے گی، دروازہ کھلنے میں اتنی دیر لگے گی. مسلسل بجاتے رہو اصال ثواب کرتے رہو. بھائی دیکھو نا، تم کسی بڑا کوئی مالدار آدمی ہو، اس کو تم 10 روپے بھیجو، وہ کوئی تمہیں حیثیت نہیں دے گا. لیکن تم 100 روپے بھیجو، ہر روز بھیجو، تو وہ ایک دن دروازے گھر کے بھی کھول دے گا تمہارے لیے. جتنا بڑا آدمی، اس کو اتنا بڑا اصال ثواب چاہیے. حضور علیہ السلام کی ذات جتنی بڑی ہے، اتنا بڑا اصال ثواب آپ کے لیے چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ درود شریف. وہاں سے بھی قاعدہ یہی ہے. درود دراصل اصال ثواب ہے، سمجھ آگے. لیکن درود شریف سے صرف اصال فیض نہیں ہوتا، اصال علم بھی ہوتا ہے.